أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ایک انتہائی یقیناً ختماً ہم اس مسرت کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کی خوشیاں چند دن میں ختم نہیں ہوتی بلکہ جنت کی رونقوں میں بھی کام آتی ہے. بچے کی پیدائش کی خوشی، امتحان میں کامیاب ہونے کی خوشی، مکان ملنے کی خوشی، اور یہاں بستر آئے لوگوں کو ویزا ملنے کی خوشی. یہ وجہ ہے کہ بڑی خوشیاں ہیں، کوئی ایک دن کی، کوئی چند دن کی، کوئی لمبی ہے تو جب تک آنکھیں کھلی ہیں پھر وہ مسرت اور خوشی ختم ہو جاتی ہے. لیکن قرآن پاک کی وہ مسرت ہے جس کا نور ہر اندھیرے میں ہمیں کام آتا ہے. اس زندگی میں بھی حسنہ کا سبب بنتا ہے، موت کے وقت بھی اس سے اپیل کام آتی ہے، اور قبر میں بھی اس لیے مونس و ہمدم بنتا ہے، اور آخرت میں بھی حضور فرماتے ہیں قرآن اور صیام شفاعت کریے. یہ جو پڑھتا ہے آدمی قرآن سے پیار کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کتاب میں الفاظ میں پڑھے ختم ہو گئے. اگرچہ آج محی الدین ابن عربی کا قول صادق ہو گیا. ایک صوفی نے صدیوں پہلے کہا تھا کہ آواز ایک مادہ ہے، عرض نہیں، یہ زبان سے نکلتا ہے، مٹتا نہیں. تو لوگوں نے طنز اڑایا، مذاق کیا، یہ کیسے صبح ہم نے کہا اب ختم ہو گیا، اب سنو نہ اب وہاں پر ہے نہ اب وہاں پر ہے وہ کیسا کرتا ہے. لیکن صوفیوں کا کشف ہوتا ہے. بولا ہے محمود سے آج شاید نے ثابت کر دیا کہ آواز جاتی ہے تو محفوظ ہوتا کرتی ہے، اس کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے. آواز یہاں سے نکلی پاکستان میں پہنچ گئی، آواز یہاں سے نکلی انڈیا میں پہنچ گئی، آواز یہاں سے نکلی مکہ پہنچ گئی، مدینہ پہنچ گئی، اور اسی طرح پہنچ گئی جس طرح میں بول رہا ہوں. کے علم کا کہنے کیا ہوتا ہے. سبحان میں کہہ رہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کلام ہے بھائی ہوا بس اب تو نہیں. نہیں، یہ جو تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو یہ قیامت کا دن نازک جب ہوگا، بہن بھائی جب ساتھ چھوڑ دیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن. جب ماں بھی اکلوتے بیٹے سے وہ چھپائے پھر گئی کہ آج بیٹا مجھ سے کچھ مانگ نہ لے، تفسیر کا وقت نہیں. حضور فرماتے ہیں اس موقع پر یہ قرآن اس بندے پڑھنے والے ہاتھ میں شفاعت کرے تو شفاعان، اور اللہ ان کی شفاعت کو قبول بنا لے گا. تو یہ بتائیے اس کی وہ مسرت ہے کہ دائمی آنے والی. عزیزم، حضرت مولانا حافظ طارق مسعود صاحب جب اپنے انداز سے بات بیان کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں ان کے دل کی گہرائیوں سے بات نکل رہی تھی. ان کی اپنی محبت کا ایک انداز تھا، اور اس طرح اخلاص سے محبت کا انداز ہو تو اس سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. جو میرے ذہن میں خالی صحیح، میرے خیال آپ دیر سے بیٹھے ہیں،
میں چاہوں گا کہ لمبی بات نہ کروں، مجھے بھی کہیں جانا ہے برمنگھم، تو تاہم حدیث جب آ گئی تو تھوڑی سی نظر کر دیتا ہوں۔ ایک دن حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے انس کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس خدمت کرتے تھے، ان کو تھوڑا سا حلوہ دیا۔ اس زمانے میں ایک خاص قسم کی مٹھائی بناتے تھے جس میں پنیر ڈالتے تھے، شاید تو اس کا ایک الگ نام ہوا کرتا تھا، مٹھائیوں کا آج الگ نام ہے، ابھی اس کا نام تھا۔ ایک برتن میں ڈالا، کیونکہ ایک بادشاہوں کے بادشاہ، نبیوں کے نبی، اماموں کے امام کے دربار میں بھیجیں گے ایک چھوٹے سے برتن میں، اور وہاں کتنے کھانے والے ہیں۔ پردہ دے کر کہا بیٹا جب جاؤ نا تو میری طرف سلام کرنا، کہ کہہ دینا کہ میری امی کہتی ہے ھذا مما لک قلیل یا رسول اللہ، حضور ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے قبول کرنا۔ میں جو بات یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ چھوٹے کا لفظ ایک زبان سے کہتے ہیں، دل میں نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹا ہونے والا جب تصور یہ دل میں نور کر جائے تو بہت بڑا بنا دیا کرتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں حضور کچھ نہیں، میں کوئی خدمت نہیں کر سکا، لیکن کہنا ہے جتنا میں کی خدمت کر سکتا ہی کوئی۔ یہ تصور، یہ بناوٹ ایک اچھے کام کو ضائع کر دے، اور اخلاص کا نور ایک ذرے کو رش کے کمر بنا دیا کرتا ہے، ایک قطرے کو سمندر بنا دیتا ہے۔ اب رضی حضور ھذا منا لک قلیل، یہ حضور تھوڑا سا ہے، کیونکہ ان کے دل کی گہرائیوں سے اخلاص کا، ادب کا، محبت کا نور نکلا تھا۔ جب ان کے بیٹے انس نے اپنی ماں کا یہ پیغام دیا کہ سرکار دو عالم کا دریا رحمت کی روشنی آ گیا، کہا ہوگا وہ تمہارے لیے تھوڑا ہے، اور ہمارا دربار جو تھوڑے کو بڑا کیا کرتا ہے۔ تمہاری جو ہمت تھی، تمہاری جو طاقت تھی، تم نے کر لیا، اب سب آپ نے فرمایا انس رکھ دو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور کے کمرہ شریف میں وہ حلوہ، وہ مٹھائی، وہ چیز بنی ہوئی رکھ دی، کھانا رکھ دیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اذهب فی طرق المدینہ ادعو فلانا فلانا فلان۔ اے انس جا، مدینے کے کوچوں میں پھر، گلیوں میں پھر، اور فلاں آدمی کو، فلاں آدمی کو، فلاں آدمی کو، تین کا گویا نام لے کر کہا۔ کس کا کہا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ کسی کا کہا ہو، علی مطلع کا کہا ہو، حضرت عمر کا ہو، یا اللہ جانتا ہے، وہاں حدیث نہیں آتا، لیکن یہ بتاتا ہے خاص آدمی۔ پھر ذرا رحمت جوش میں آیا کہ دعوت و سرکار رحمت اللہ علیہ کی، اور چند آدمیوں کو بلا دیا جائے کہ باقی غریبوں کے دل پر کیا گزرے گی؟ پتا نہیں، وہ تو فلان و فلان و من لکیتا، جو ملے اسے بلا۔ تو وہ صحابی تھے، وہ جانتے تھے چاہے ایک آدمی کا کھانا ہے، میں اگر کھلاؤں ایک کو بھی رائے گا نہیں، لیکن سرکار کھلا رہے ہیں، کوئی شک نہیں ہوا کہ میں کیسے بلاؤں۔ وہ 10 کو بلاؤں گا تو ان کو تو ایک ایک لقمہ نہیں آئے گا، ان کی ہتھیلی پر ہی کچھ نہیں آئے گا، تو کیسے رہیں گے، وہ کیسے کھائیں گے جن بھوکے مدینے کے پاس لوگ ہیں۔ چلے گئے گلی کو جو بیچتے ہیں، آپ جانتے ہیں لوگ تھے، زمیندار تھے، کاشتکار تھے، چروائے تھے، مال مویشی پالتے تھے، سارے تو گھر میں نہیں ہوتے نا، پر جو ملا دعوت لے گئے، اور پتہ تھا کہ ان کے کام ہیں، ان کے ہاتھ سے خالی ہیں، لیکن دونوں جہاں کی نعمتیں میں بڑی ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں میں بلا کر جب دعوت دے کر گھر میں آیا، حضور کے گھر کے پاس دیکھا تو 300 سے زیادہ آدمی تھے، 300 سے ایک یاد رکھنا،
کئی لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی ہر سنت پر عمل کرنی ہے، پر اس سنت پر عمل نہ کریو، ایک آدمی نے کھانا بلا کے چوانا بلا لے گا، یہ ان کا خاص ہے، ان کا انتظام ہے، ان کا ایک خاص انداز کی بات ہے۔ اب میں 300 سے زیادہ تھے کیونکہ کمرہ چھوٹا تھا، اور میں 10 کو آتے جائیں کھاتے، اور یاد رکھو یہ وہ لوگ تھے جو صبح کھاتے تھے شام کھاتے تھے، نہ صبح کا ناشتہ ہوا کرتا تھا، نہ شام کا بریک فاسٹ ہوا کرتا تھا، نہ شام کی چائے ہوا کرتی تھی۔ اس دور تھا، آپ بھی اپنے دادا سے پوچھ لو، اپنے دادا دادی نانا نانی سے پوچھو کہ گاؤں میں کتنی دفعہ کھایا کرتے تھے۔ ہم 10 دفعہ کھاتے ہیں پھر بھی رکھتے نہیں، وہ 2 دفعہ کھاتے تھے اور کہتے اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا فضل۔ وہ اس طرح جو آدمی رہتا ہے وہ کھاتا بھی اچھا ہے، پھر محنتی آدمی ہو، مزدور آدمی ہو، ہاتھ چلانے والا آدمی ہو تو وہ کھا کے اثر کر سکتا ہے۔ اب آئے تبرک کی سرکار کرو تو سمجھ بیٹھے تھے وہ قسمت والا بنتا ہے، مہمان مدینے والا، میزبان ہو تو مہمان ہو، کتنا کھایا ہوگا؟ 10 آتے کھاتے چلے جاتے، پھر 10 آتے کھاتے، اس طرح 300 سے زیادہ آزاد کھا کر رکھ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اسی برتن سے، یہ بڑی نازک بات، بہت ہی سنہری حضور کی ادا ہے۔ 300 سے زیادہ کاشتکار صحابہ کرام، مزدور صحابہ کرام، محنتی صحابہ کرام، بکریاں چرانے والے صحابہ کرام، وہ صحابہ ہیں تو جنت بھی عاشق ہے، بکریوں صبر نہ کرنا کمتر بات نہ ہے، وہ خوش نصیب تھے جو مدینے میں بکریاں چرایا کرتے تھے، ان کی قسمت کا کہنے کو ہوتا ہے۔ وہ 300 سے زیادہ جس ایک برتن سے لقمہ اٹھایا اسی کے بچے ہوئے سے سرکار نے خود کھایا۔ اللہ اکبر۔ ہمارا آج نفس، میں جملہ کہنے لگا ہوں، صوفیوں سے معافی چاہتا ہوں، تیز مجھے بات ہوں، ہمارا آج نفس اس سنت پر عمل کرتا ہے جس میں کوئی نفس کا بھی بلا ہے، کچھ کہتے ہیں اچھا لباس پہنو، حضور سنت ہے، لیکن نالی بھی ہوتا ہے کہ میں بات کر کے جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ امام شریف سنت ہے، بنایا منجس بنا یا بنا رنگ لگایا، ٹوپی لگائی، کوئی میرا ایک بھی پتہ لگے، شاہ صاحب پگڑی بتائی، یہ نفس کا حصہ ہے۔ کاش کبھی اس سنت عمل کرے جس میں نفس کا کچھ حصہ، صرف حضور کے اتباع کی بات ہو۔ اب کون ہے میرے اس میں، کون ہے جو اپنے مریدوں کے بچے ہوئے کھانے سے لقمہ اٹھا؟ کون ہے جو اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کر کھانا؟ کون ہے جو اپنے مزدوروں کے ساتھ مل کر یا ان کے بچے ہوئے پیالے سے پانی پیے؟ حالات ہوتی ہیں، یہ نبی کی سنت۔ اسے سنت نے کافروں کو مسلمان کیا تھا، اسے سیرت نے غیر مسلموں کے دل میں حضور کی محبت پیدا کی تھی۔ برحال آپ نے کھانا کھایا اور فرمایا اٹھا لے، یہ تبرک کر دے جا۔ حدیث میں آتا ہے، انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پیالہ میں نے اٹھایا، بار بار دیکھتا تھا کہ جب لے کر گیا تھا تو زیادہ تھا یا لا کر زیادہ تھا، میں فیصلہ نہیں کر سکا۔ میں نے بزرگ سنائے حضور کبھی بھی کرم کر سکتے تھے، لیکن اس خاتون کے دل سے اخلاص کی جو لہر نکلی تھی اس لہر کو اللہ نے قبول کیا۔ اس لیے جب دل سے ایک بات نکلتی ہے تو وہ ہوتا اثر رکھا کرتی ہے۔ یہ قرآن حکیم رب العالمین فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِالرُّوحِ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ سبحان اللہ۔ بے شک یہ کتاب مقدس رب العالمین کا نازل کرتا کلام ہے۔ نازل بالروح الامین، اسے روح الامین لے کر آئے اور نازل علی قلبک، علی قلبک، یہ حضور کے کانوں پر نہیں،
نظر پر نہیں، حضور کے دل پر نہ ہو۔ اس لیے پہلی کتابوں میں آتا ہے آخری نبی کو اللہ ایسی کتاب دے گا جو پانی سے نہیں تو لے گی، اور کاغذ پر لکھی ہو دھل سکتی ہے، دل پر لکھی ہو نہیں دھل سکتی۔ آج وہ جو حضور کے دل پر نازل ہوئی تھی، آپ کی زبان نے تلاوت کی، پھر نماز سننا بلسان کا، حضور کی زبان کے صدقے سے آج دنیا میں 4 سال کے بچے بھی ایسے ہیں جن کا پورا قرآن پاک یاد ہے۔ میں نے سنا، دیکھا نہیں، آج سے 2-4 سال پہلے انٹرنیٹ پر لوگوں کو دکھا رہے تھے، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے قرآن یاد بھی کر لیا، اور ایسا یاد کیا جہاں سے پوچھو آج بتا سکتے تھے، آگے کی آج بتا سکتے، پیچھے بتاتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اعجاز قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں پر نہیں رکھا کہ کل فیکٹریاں ختم ہو جائیں، کل کارخانے ختم ہو جائیں، کل کافر غالب آ جائیں، کتاب کے نسخے ختم کر دیں۔ فرمایا پرنٹ تو ختم کر سکتے ہو، لیکن مومنوں کے دل پر لکھے کو ختم نہیں کر سکتے۔ جنگلوں میں ہیں، صحراؤں میں ہیں، دیہاتوں میں ہیں، بکریاں چلانے والے ہیں، دنیا کا کام کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک عظمت والی کتاب ہے۔ آج محترم عزیزم طارق مسعود کو اپنے بھی اللہ نے نعمت فرمائی تھی، صلی اللہ علیہ تعالیٰ کو اللہ نے ان کے بیٹے کو بھی کاشف ان کو بھی یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور علماء کرام کی نظر کرتا ہوں، بچہ جب قرآن پڑھتا ہے حافظ کہتے ہیں، صحابہ کرام حافظ نہیں کہتے تھے، خلفاء راشدین نہیں حافظ کہتے تھے۔ میں اربع سے بھی کوئی لفظ نہیں آتا کہ کسی کو حافظ کہا گیا، یہ بعد میں کہا گیا، صدیوں بعد کہا گیا۔ کیوں؟ حافظ ہونا اللہ کی شان، قرآن کا حافظ ہونا کیا ہے؟ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی قرآن کے حافظ ہیں۔ میں فرق ہے، یعنی قرآن کی حفاظت کرنا یہ ہمارا کام، یہ رب کا کام ہے۔ اس کو دل میں سمانا، ہم حافظ ہیں، ہم اور میں نہیں حافظ ہیں، اللہ اور میں نے حافظ ہے۔ جو قرآن میں حافظ آتا ہے وہ میں نے کرے شرک بن جائے گا، کفر بن جائے گا، ایمان خراب ہو جائے گا، لیکن وہاں حافظ اور ہے۔ اب یہ کیا احترام ہے، بچہ پہلے دن جا کر فاتحہ شروع کرتا ہے، گھر آتا ہے، دادی کہتا ہے حافظ جی، کہتے نہیں کہتے، بابا کہتا ہے حافظ جی۔ یہ قرآن کا ادب ہے۔ الحمدللہ آج مسلمان جہازوں میں اڑ رہے ہیں، گاڑیوں میں سیر کر رہے ہیں، اعلیٰ مکان ہیں، لیکن آج بھی قرآن کا ادب دل میں موجود ہے۔ سرمایہ بڑا ہو چکا ہے جتنا اس بچے کا۔ اس لیے میں افاد کرام سے کہتا ہوں، آپ اس نعمت کو پا کر کبھی بھی ان دولت مندوں کے سامنے حقیر نہ سمجھنا۔ جو اللہ نے تمہیں دولت دی ہے وہ کوٹھیاں والوں کے پاس نہیں ہے، وہ گاڑیوں والوں کے پاس نہیں ہے، وہ جہاز بنانے والوں کے پاس نہیں ہے۔ وہ جو دولت اللہ نے تمہیں دی ہے، اس لیے اس قرآن کو ملزم یتغنى بالقرآن فلیس منا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو قرآن کی نعمت ہو اور پھر اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھے، اپنے آپ کو غنی نہ سمجھے، اپنے آپ کو محتاج نہ سمجھے، تو میرے جیسا ہمارے طریقے سے نہیں ہے۔ قرآن ایک نعمت ہے۔ آج اس نعمت کے حاصل پر کاشف عزیز کو اور بالخصوص ان کے والد صاحب کو اور ان کی والدہ کو اور ان کے استاد گرامی کو، جن کی محنت سے، جن کی کوشش سے بچے کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ اور جناب طارق مسعود صاحب کہتا ہوں، ان کی بھی استاد ہیں، میری بھی استاد ہیں، بڑے بڑے استادوں کے استاد ہیں۔ حضرت علامہ سید غلام الدین شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ دستار بندی کے موقع پر ایک لفظ کہا کرتے تھے، وہ میں ان کو بھی کہتا ہوں، ان کے لیے کہا کرتے، بھائی
تو ہم نے بچے کو بھیجا تھا، برتن خالی تھا. تمہارا بچہ آیا تھا، جامع میں داخل ہوا کہ برتن آیا دل کا خالی تھا، اب وہ قرآن کے نور سے بھر گیا ہے. اس میں رحمت کا دودھ آ گیا ہے. کہ جہاں دودھ آتا ہے وہاں بلیوں کا ڈر ہوتا ہے، وہاں کتے کا ڈر ہوتا ہے. اس بچے پر پہلے شاید ابلیس اتنا حملہ نہیں کرے گا، لیکن جب اس کے پاس قرآن کا نور آئے تو حملہ کرے گا. اب اس کو اس سے بچا کر رکھنا تمہارا کام ہے. اب اس کی منزل ہے وہ گھر میں پڑھے، تلاوت کرے، بے شک کالج جائے، یونیورسٹی میں جائے، لیکن گھر میں روزانہ پڑھا کرو تاکہ گھر میں قرآن کے انوار نہ. اگر اس میں غفلت کرو گے استاد نہیں پکڑا جائے گا تو اس نے منزل یاد نہیں کرائی، گھر والے پکڑے جائیں گے جنہوں نے اس منزل کو محفوظ نہیں کرایا، ریہرسل نہیں کرائی، تجربہ نہیں کرایا. اب آپ کا کام ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری، میری حاضری، آپ سب کی طرف سے میں جناب طارق مسعود صاحب ان کے تمام خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا میں بھی کرتا ہوں. آپ بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس بچے کو حافظ ساتھ ساتھ عالم بھی بنائے اور علم کے سرمایہ کے ساتھ ان کو بعمل بھی بنائے اور لوگوں کی اصلاح، فلاح اور بھلائی کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.